بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ. سبحان اللہ. آیات بینات کی تلاوت فرما رہے تھے محترم قاری خالد حمید کاظمی صاحب. ناظرین، 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد اظہری اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندل. ناظرین، رمضان کا مہینہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کی گھڑیاں ہیں، اور یہ مہینہ شہر الدعا بھی ہے، دعاؤں کا مہینہ ہے، اپنے رب سے مناجات کرنے کا مہینہ ہے، اس سے مانگنے کا اور اس سے التجائیں کرنے کا مہینہ ہے. آج ہم اسی موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں. ناظرین، دعا انسان کی زندگی میں بہت اہم ہے کیونکہ یہ عبادات کا مغز ہے، اور دعا بندے اور اللہ تعالیٰ سے براہ راست تعلق کو بناتی ہے.
مصیبت میں یہ امید کی کرن بنتی ہے اور پریشانیوں میں سکون دیتی ہے، اور دعا جب اس کے تمام آداب کے ساتھ کی جائے تو اس کے ثمرات انسان کو نصیب ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام آپ کی زندگی تمام انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہمارے نبی کی زندگی ہر لمحہ دعاؤں سے منور ہے۔ اور جب جیسے میں نے کہا کہ جب آپ آداب کو ملحوظ خاطر رکھ کر دعا کرتے ہیں تو وہ مستجاب بھی ہوتی ہے اور اس کے فوائد بھی انسان کو ملتے ہیں۔ آداب میں سب سے پہلی چیز ناظرین جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ دعا کرنا کہ یہ دعا قبول ہوگی، اور پھر دوسرا ادب جو ہے وہ اخلاص ہے اور عدم غفلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، جب تم دعا کرو اس یقین کے ساتھ کہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءَ مِنْ قَلْبٍ غافل، اللہ تعالیٰ جو غافل دل ہے اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور جو دوسرا ادب ہے دعا کا وہ بے قراری میں دعا مانگنا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَانِ، کون ہے جو بے قرار کی دعا کو قبول کرتا ہے جب وہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ یہ بے قراری کے ساتھ دعا کرنا یہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جب آپ کسی سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں، مثال کے طور پر کسی نے کسی سے پانی طلب کیا اور مجرد سمپلی ایسے کہہ دیا کہ مجھے پانی پلا دیجئے، ہو سکتا ہے وہ پانی پلائے، ہو سکتا ہے نہ پلائے، لیکن جب وہ اپنی طلب میں شدت لے کے آئے گا کہ میں پیاس سے برا حال ہو رہا ہے میرا، میں مشقت میں ہوں، پریشانی میں ہوں، خدا کے لیے مجھے پانی کا ایک گلاس پلا دو، تو پھر آپ تردد کا شکار نہیں ہوں گے، پھر آپ فوراً اس کے لیے پانی لے کے آئیں گے۔ دعا کے معاملے میں بھی ایسا ہی ہے، جب آپ بے قرار ہو کر بے چین ہو کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں تو وہ دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ پھر ناظرین ہم چونکہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہیں تو 3 اوقات رمضان میں ایسے ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی اور منہ سے نکلتے ہی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ اور وہ 3 اوقات میں سب سے پہلا جو وقت ہے وہ افطاری کا وقت ہے۔ دعا الصائم عند الافطار، جب آپ افطار کر رہے ہوتے ہیں اس وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو مقبولیت کا وقت ہے دعا کی وہ سحری کا وقت ہے، کیونکہ یہ برکت کا وقت ہوتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ وقت مبارک ہے، بابرکت ہے، اس میں جو دعا کی جاتی ہے۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں ہے کہ رات کے تیسرے پہر میں، اور ویسے بھی ہم سحری کے لیے تو اٹھ رہے ہوتے ہیں، اگر اس سے 15-20 منٹ پہلے آپ اٹھ جائیں، 2 نفل ادا کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں کی جائیں تو حدیث میں ہے کہ تیسرے پہر میں اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق آسمان دنیا پر آتا ہے اور یہ منادی ہوتی ہے حل من سائل فاعطیہ، کیا کوئی سوال کرنے والا ہے میں اس کو عطا کر دوں، حل من داع فاستجیب لہ، کوئی دعا کرنے والا میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، حل من تائب فاتوب علیہ، کوئی توبہ مانگنے والا، بخشش مانگنے والا میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ اور تیسرا جو وقت ہے دعا کی قبولیت کا وہ نماز فجر کی ادائیگی کے بعد، سونا نہیں ہے، فجر کی نماز ادا کر لی، آپ نے وہیں پر بیٹھنا ہے، ذکر میں، تلاوت میں، دعا میں وقت گزارنا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو یہ معمول اختیار کرتا ہے فجر کی نماز کے بعد طلوع فجر تک بیٹھا رہتا ہے، اس کو 2 حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناظرین جو دعائیں ہیں وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پیچھے روحانی شعور، توحیدی اساس کی ایک ایسی گہرائی ہے
کہ جو رہتی دنیا تک آنے والے انسانوں کو روشنی عطا کرتی رہے گی۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو دعا ہے ناظرین، جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو خاص طور پر کرب میں اور مصیبت کے وقت یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت، سلامتی، عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن کبھی کسی کرب میں آ جائیں، مصیبت میں آ جائے، آفات و بلیات کا شکار ہو جائیں، تو یہ دعا ہے جو صحیح بخاری، صحیح مسلم متفق علیہ حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ دعا کیا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم۔ اللہ رب العزت رمضان کے اس مہینے میں ہمیں دعائیں کرنے اور مناجات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ناظرین ہم جس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے دعا یعنی بندے اور اس کے رب کا تعلق جو ہے وہ کیسا ہے، وہ اس کی دعا سے پتہ چلتا ہے۔ جو آپ دعا کرتے ہیں یقین کریں 99% جو ہے نا ہم وہ کسی سے ڈسکس بھی نہیں کر رہے ہوتے، ہم وہ سیدھی بات اپنے رب سے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ تعلق جو ہے وہ میرے رب کو بہت خوبصورت لگتا ہے، بہت پسند ہے، اس کا پسندیدہ عمل ہے۔ اب دعائیں جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنی ہے، کس زبان میں کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، وہ تو ساری دعائیں جانتا ہے، ساری زبانیں جانتا ہے، آپ کے دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں تو صرف یہ نہ کریں کہ اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ایک ربط بنائیں، اللہ تعالیٰ سے وہ ڈسکشن کریں، اللہ تعالیٰ کو اپنے دن کا حال بتائیں، اپنے دل کا حال بتائیں، اور اس سے پھر بات کریں کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے یہ چاہیے۔ جیسے کہ ساجد صاحب نے بہت خوبصورت یہ بات کہی کہ آپ کس بے قراری سے مانگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ کسی انسان سے مانگتے ہوئے 10 بار سوچتے ہیں کہ اگر مجھے اس سے کچھ چاہیے تو میں اس کی کیوں نہ کوئی تعریف کر دوں۔ تو جب آپ اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، ایک رحمان سے مانگ رہے ہیں، رحیم سے مانگ رہے ہیں، کریم سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو یہ کیسے شک ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے عطا نہیں کرے گا؟ ملنے میں ہاں دیر ضرور ہو سکتی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ملے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیشہ اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ مجھے بہتر نہیں بہترین عطا کرنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ساری دعائیں بتائیں، سکھائیں، سونے کی، جاگنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، غصے تک کی ایون ہمیں دعائیں سکھائی ہیں۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے اپنی زندگی میں جو ہے وہ لاگو کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک کنیکشن کا ذریعہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کنیکشن صرف اس ٹائم پہ نہ کریں جس ٹائم پہ آپ پریشان ہوں، اس ٹائم پہ ہی آپ اللہ سے بات کریں، بلکہ اپنی خوشی میں اللہ سے بات کریں، اپنی خوشی میں اس کو شریک کریں۔ ہم اپنے غم میں صرف اس انسان کو شامل کرتے ہیں جو ہمیں بڑا پیارا ہوتا ہے، ہم اس سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن خوشی میں ہم سب کو ہی شامل کر لیتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ تو پلیز ناظرین، جب بھی آپ خوش ہوں تب اللہ تعالیٰ سے زیادہ شکر کیا کریں، تب اس کے زیادہ قریب جایا کریں، زیادہ ان سے جو ہے وہ اٹیچ ہوا کریں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ پریشانیوں کا شکار ہیں، تو پریشانی میں جو کوئی بتا دیتا ہے وہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کو عربک نہیں آتی، آپ کو فارسی نہیں آتی، آپ کو کوئی اسپیسیفک زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اردو میں بات کریں۔ آپ کو پنجابی آتی ہے، آپ پنجابی میں بات کریں، وہ تو سب کچھ سننے والا، جاننے والا اور سمجھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ نے اس سے اپنے دل کی بات اس طرح کہی جو آپ ڈائریکٹ کہنا چاہتے تھے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اسے قبول نہ کرے؟ اور دعا ہمیشہ ناظرین اس یقین کے ساتھ مانگا کریں کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے اس سے بہترین عطا کرے گا۔ جی ساجد جی بہت شکریہ ڈاکٹر زینب۔ ناظرین، آج اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے پاس معزز مہمانان گرامی قدر موجود ہیں۔ میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں۔ سب سے پہلے ہمارے معزز مہمان ماہر تعلیم ہیں ڈاکٹر محمد قاسم صاحب، اور میری دائیں جانب موجود ہیں ماہر نفسیات ڈاکٹر کاشف فراز صاحب، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے
ریحان روفی اور ہمنوا، اور کچن میں ہمارے ساتھ موجود ہیں منیرہ کرن صاحبہ۔ جی شیف صاحبہ کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آج کیا بنا رہی ہیں؟ آج کچن میں بننے جا رہا ہے چائنیز، بنائیں گے ہم منچورین، اور ساتھ میں بنائیں گے اس کے ساتھ چائنیز بنا رہی ہیں تو ذرا خوش ہو کے بتائیں، اتنا دھیما دھیما کیوں بول رہی ہیں؟ نہیں چائنیز منچورین آج ہماری ڈش بن رہی ہے۔ ساتھ میں بنیں گے اس کے رائس، فلفی رائس ہوں گے، ساتھ میں اس کا ٹینگی اینڈ سوسی اس کی منچورین ہوگا، جس میں ہم اس میں تھوڑی ایڈنگ کریں گے ویجیٹیبلس کی۔ ساتھ میں بن رہا ہے آج، آپ نے منٹ مارگریٹا تو پیا ہوگا، لیکن آج ہم بنا رہے ہیں ملک مارگریٹا۔ اچھا جی، یہ جو لوگ جن کو مطلب معدے کی پرابلم ہو، جو ہم فرائڈ چیزیں رمضان میں بہت کھاتے ہیں، اس کے لیے بہت ٹھنڈا تاثیر کا یہ ایک ڈرنک ہے، جس کو ہم بنائیں گے گوند کتیرا، ساتھ میں اسب گول، ساتھ میں ہوگا چیا سیڈس، اس کو مکس کر کے ہم اس کو بنائیں گے ڈرنک، اور ساتھ میں آج بنائیں گے انڈے کی گارنش کے ساتھ سوجی کا حلوہ۔ زبردست، یہ تو بہت خوب آپ نے بتایا ہے، اور کچن میں اور جو ہے نا کھچنے کی آپ نے وہ پیدا کر دی ہے میرے میں کہ کچن میں جلد سے جلد اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ایپیٹائزر آج کا ہوگا، وہ چونکہ ہماری آج ریسیپیز ایسی ہیں، تو اس کے ساتھ میں بنا رہی ہوں اسپرنگ رولز، جس میں کرنچی ہوگا جب آپ کھائیں گے، اور آپ اس کو سوس کے ساتھ اور رائس کے ساتھ اس کمبینیشن کے ساتھ کھائیں گے تو پورا آپ کا پلیٹر، پورا میل آپ کا اس کو پورا اس کو چیلنج کو اس کو میٹ کرے گا۔ زبردست شیف صاحبہ، آپ اس کو جو ہے وہ شروع کریں، ہم آتے ہیں آپ کے پاس، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ جی، اور ناظرین ہمیں جوائن کیا ہے محترم ڈاکٹر جمیل مہروی صاحب، جو معروف ہربلسٹ ہیں، آپ کو آج کی افطار ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی ریحان بھائی، کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ میں آج آغاز جناب ابو طالب سے کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ آپ کی شان میں ایک منقبت بہت خوبصورت ہے، سماعت کیجیے گا۔ ارشاد۔ خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب، نہ جب والد تھا نہ تھی والدہ، نہ دادا تب دیکھو، نہ جب والد تھا نہ تھی والدہ، نہ دادا تب دیکھو، محمد پل رہا تھا زیر نگرانی ابو طالب، محمد پل رہا تھا زیر نگرانی ابو طالب، محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب، کبھی بستر بدلتا ہے، کبھی لنگر پکاتا ہے، کبھی بستر بدلتا ہے، کبھی لنگر
کے قدر دانی ابو طالب دکھاتا کر کے احمد کے قدر دانی ابو طالب محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب خدا کا اعتمادی ہے نبی کا اعتقادی ہے خدا کا اعتمادی ہے نبی کا اعتقادی ہے کبھی آنے نہیں دیتا پریشانی ابو طالب کبھی آنے نہیں دیتا پریشانی ابو طالب محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب کوئی حسان سے پوچھے تو وہ تم کو بتائے گا کوئی حسان سے پوچھے تو وہ تم کو بتائے گا زمانے کو سکھاتا ہے ثنا خوانی ابو طالب زمانے کو سکھاتا ہے ثنا خوانی ابو طالب محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب تیرے دشمن کے معنی کا بھی میں سنگی نہ ہو پاؤں تیرے دشمن کے معنی کا بھی میں سنگی نہ ہو پاؤں حزین کی فکر پر رکھنا نگہبانی ابو طالب حزین کی فکر پر رکھنا نگہبانی ابو طالب محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب خدا نے تجھ کو بخشی ہے نگہبانی ابو طالب محمد کی ملی تجھ کو ہے مہمانی ابو طالب ویلکم بیک ناظرین، اور ہمیں ساتھ ہی آج کی اس افطار ٹرانسمیشن میں جوائن کیا ہے ممتاز اسلامی اسکالر، ہم سب کی جانی پہچانی شخصیت مفتی محمد فاروق القادری صاحب۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مفتی صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ دعا جو ہے وہ محض الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے
بلکہ یہ کنیکشن ہے بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان۔ آپ ہمیں بتائیں گے کہ اور ہمارے ناظرین کو کہ قرآن مجید میں دعا مانگنے کا حکم جو آیا ہے وہ کیا ہے، اور اس کی جو فضیلت دعا مانگنے کی بیان کی گئی ہے قرآن مجید میں بیان فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک آپ کا رمضان کے ایام سے عین مناسبت اور مطابقت رکھتا ہے۔ ویسے بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ روزے دار کی بوقت افطار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ایک جملہ ذکر فرمایا کہ بندے کا رب کے ساتھ کنیکشن دعا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ آپ نے اس میں مومن کا یا مسلم کا ذکر نہیں کیا۔ حقیقت بھی یہی ہے، جی، چاہے وہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا فرد ہو، وہ مشکل کے حال میں اسی پروردگار کو یاد کرتا ہے۔ اللہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے جو سب سے زیادہ علیم بذات الصدور ہے، جی، ہر قلب کے حال کو جانتا ہے، وہ پروردگار فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ، جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب یہاں مطلقاً انسان فرمایا جی، گیا، عموماً کسی مذہب کے ساتھ اس کو مختص نہیں کیا گیا۔ اور یہ آیت چونکہ نازل بھی کفار کے بارے میں ہوئی ہے، جی، تو یہ بیسیکلی عمومی طور پر تو ہر انسان اور خاص طور پر کفار کی حالت اس میں بیان کی جا رہی ہے۔ جی، دعانا لجنبہ او قاعدن او قائمن، وہ اس تکلیف اور مشکل کے وقت میں جب کوئی سہارا نہیں پاتا، ہر طرف سے مایوس ہو جاتا ہے، وہ ہمیں پکارتا ہے، ہمارے حضور فریاد کرتا ہے۔ وہ فریاد اس کی لیٹے حالت میں ہو یا کروٹ میں ہو یا بیٹھا ہو یا کھڑا ہو، ہر حالت میں وہ ہمارے حضور فریاد کرتا ہے کہ اب میں سب سے مایوس ہو چکا ہوں، اے میرے اللہ، مائی گاڈ، اب تو ہی میری ہیلپ کر، تو ہی میری مدد کر۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جی، پھر ہم اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی مصیبت دور فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے پھر وہ کیا کرتا ہے؟ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَسَّهُ، وہ ایسے گزر جاتا ہے جیسے نہ اس کو کوئی تکلیف پہنچی تھی اور نہ ہی اس کی تکلیف کی حالت میں اس نے ہمیں پکارا تھا۔ اتنا بے حس، اتنا احسان فراموش کہ جس کو پکار کر اس نے مدد کی درخواست کی اور اس کی مدد ہوئی، اب اس کو اتنی جلدی فراموش بھی کر بیٹھا۔ یہ انسان کی بے قدری کی جو کیفیت اور رویہ ہے، جی، قرآن کی اس آیت نے بتایا۔ اب اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ ہر انسان چاہے وہ زبان سے اس کے وجود کا انکار ہی کیوں نہ کرتا ہو، مشکل میں اسی کو پکارتا ہے۔ بے شک۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مومن اور کافر میں فرق یہ ہے کہ مومن اللہ کی مدد پا لے تو اس کا سر اس کے احسان کو یاد کرتے ہوئے جھکتا ہے اور وہ اللہ کی اس مدد کو شکر گزاری کے ذریعے یاد رکھتا ہے۔ اور کافر کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ احسان فراموش بن کر اپنے رب کا، اس کے وجود کا یا اس کے انعامات کا یا اس کی ہدایات کا انکار کرتا ہے۔ اچھا، پھر آخر میں اسی آیت کے اندر ایک بڑی ہی فکر انگیز بات آئی ہے جس کے بارے میں ہم سب کو بھی اپنے من میں جھانکنا ہوگا۔ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، قرآن کہتا ہے اسی طرح کی کیفیت حد سے بڑھنے والوں کی ہوتی ہے۔ ان کے عمل ان کی نگاہ میں مزین ہو جاتے ہیں کہ وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو اسی حالت کو اپنے لیے معراج سمجھتے ہیں، اور وہ اسی کیفیت میں ہوتے ہیں کہ مشکل میں اس کو پکارا اور بعد میں احسان فراموشی کر دی۔ ڈاکٹر صاحب، قرآن مجید نے دعا کو مومن کے لیے اللہ کے قرب اور تعلق کا بڑا گہرا ذریعہ قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، سبحان اللہ۔ گویا کہ قرب الہی کا ذریعہ یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہارے قریب ہوں۔ تو اس قربت کا احساس دعا کے ذریعے سے کروایا جاتا ہے۔
کہ تم نے ادھر پکارا ادھر سے مدد آ گئی, ڈھارس مل گئی, سکون مل گیا. سبحان اللہ. اور پھر دعا ایک ایسی چیز ہے ڈاکٹر صاحب, جی یہ اللہ کا انعام ہے سبحان اس اللہ. بے شک. اعتبار سے جی کہ آپ کسی سے سوال کریں وہ دے نہ دے اس کی مرضی, جی لیکن اللہ کی وعدہ کرتا ہے بندے کے ساتھ, فرماتا ہے ادعونی استجب لکم, لکم. سبحان اللہ. تو سبحان دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا. سبحان اللہ. اللہ نے بندے سے قبولیت دعا کا وعدہ فرمایا, یہ بندے کی ایک بہت بڑی طاقت بن گئی. تو ڈاکٹر صاحب اگر یہ دعا نہ ہوتی واللہ بندے مایوسی کی وجہ سے اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتے. آج بھی جو خودکشیاں کرتے ہیں مایوس ہو کر کرتے مایوسی ہیں. ہے. مومن کے لیے اس مایوسی کو ختم کرنے کا واحد ذریعہ دعا دعا ہے, ہے. کیونکہ دعا کی قبولیت اس مومن کی طاقت ہے. ڈاکٹر قاسم صاحب, بہت خوبصورت انداز میں مفتی صاحب قبلہ نے دعا کے جو فضائل ہیں اور اس کی جو ایک مسلمان کی زندگی میں اور عموماً ایک انسان کی زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے اس کو واضح کیا. دعا مانگنے کے جو فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں ارشاد فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. مفتی صاحب نے بہت خوبصورتی کے ساتھ قرآن پاک کی روشنی میں دعا کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے. جی اب اس کو احادیث کی روشنی میں بھی دیکھتے ہیں. جی ایک حدیث جو مشہور ہے, زبان زد عام ہے, کہ دعا عبادت کا مغز ہے. جی. الدعاء مخ العبادتی. تو بچہ بچہ اس حدیث کو شروع سے سنتا چلا آ رہا ہے کہ جی. دعا عبادت کا مغز ہے. ہم کہتے ہیں صرف ایک یہی حدیث نہیں ہے, بلکہ حضور نے فرمایا الدعاء هو العبادت. سبحان اللہ. دعا عبادت کا نچوڑ ہی نہیں بلکہ دعا خود عبادت خود عبادت ہے. دعا خود ایک عبادت ہے. یہ عبادت کا خلاصہ, اس کا ایسنس یا اس کا نچوڑ ہی نہیں ہے, بلکہ بذات خود ایک دعا کرنے والا خود ایک عبادت کر رہا ہے اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جب وہ رب تعالیٰ سے دعا فرما رہا ہے. اسی طرح پھر عبادت بھی کیسی کہ مستدرک کی حدیث پاک میں ہے کہ افضل العبادت الدعاء. سبحان اللہ. عبادات میں سے ایک افضل ترین عبادت جو ہے وہ دعا ہے. تو یہ ہر عبادت کے ساتھ دعا پڑھنا, اپنی عبادت کا بھی اجر پانا, اور پھر ساتھ میں ایک ایسی دعا پڑھنا جو کہ خود بذات خود ایک عبادت ہے, یہ بہت بڑی فضیلت ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے ایک اور مفہوم کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے. جی بے شک. دعا تقدیر کو بدل, الدعاء یرد القضاء. دعا تقدیر کو بدل. اصل میں بعض اعمال ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر سے متعلق کر دیے کہ اگر انسان وہ نیکی کرے گا تو اس کی جو بری تقدیر یا آنے والی مصیبت ہے وہ ٹل جائے گی. تو دعا اس طرح کی عبادت ہے, اس طرح کی نیکی ہے کہ اگر کسی نے یہ عبادت کی, کسی نے یہ نیکی کی, تو وہ آنے والی مصیبت جو تقدیر میں اس کے لیے لکھی گئی تھی وہ ٹل سکتی ہے. تو یہ مفہوم بھی اس ضمن کے اندر پہلے سے ہی معروف ہے کہ دعا جو ہے تقدیر بدلتی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح سے احادیث میں ایک اور مفہوم ہے کہ دعا جو ہے بندے کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتی ہے. سبحان اللہ. سبحان حدیث پاک میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی اللہ علیہ کہ اگر تمہارے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا تو تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھولا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ دعا صرف اس مصیبت میں فائدہ نہیں دیتی جو مصیبت انسان پر آ جائے, بلکہ دعا اس مصیبت میں بھی فائدہ دیتی ہے جو کہ ابھی نہیں آئی, جو آنے والی مصیبت ہے اس سے بھی دعا انسان کو بچا لیتی ہے. پھر آپ نے فرمایا فعلیکم عباد اللہ الدعاء, اے اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو, دعا کو اپنا لازمی حصہ بناؤ, اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے دعا کرتے رہو. اور دیکھیں بندے کا دعا میں جاتا کیا ہے, اس کا تعلق ہے رب کے ساتھ, اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اٹھاتا ہے, اس کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے, اس کے ساتھ عاجزی کرتا ہے. اس کا اجر یہ ہے کہ حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو کریم ہے, رحیم ہے, اور وہ حیا فرماتا ہے اس چیز سے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی لوٹاؤں. تو اگر بندہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ بڑھا دے تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کو خالی لوٹایا جائے اور اس کو رد کر دیا جائے. اب بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ اگرچہ رب رحیم ہے, کریم ہے, بعض دعائیں ہم مانگتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی. اس میں پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے, بے چین ہو جاتا ہے کہ میری دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی. اس ضمن میں بھی ایک حدیث ہے وہ رہنمائی کرتی ہے کہ اگر تم رب سے دعا کرو گے تو تینوں میں سے ایک فائدہ تو ضرور ہوگا. ایک قبولیت کہ جو آپ نے چیز اللہ تعالیٰ سے مانگی وہ آپ کو عطا کر دے گی.
اگر وہ دعا قبول نہ ہو تو وہ آخرت کا ذخیرہ بن جاتی ہے. تو دنیا میں اگر آپ اس کا پھل نہیں پا سکے تو آخرت میں آپ اس کا اجر پا لیتے ہیں. اور تیسرا یہ فرمایا کہ اگر اس تکلیف میں وہ آپ کی مشکل دور نہ کرے تو کوئی اور تکلیف اس دعا کے صدقے جو آپ کی دور ہو رہی ہے. تو دعا ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے. اور پھر رمضان ایسا مہینہ ہے جو برکتوں کا مہینہ ہے, رحمتوں کا مہینہ ہے, دعاؤں کا مہینہ ہے. اس سے جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکیں ہمیں اٹھانا چاہیے. اور یہ بہت اہم بات کی ہے کہ دعا چونکہ ایک عبادت ہے, باقی جتنی بھی عبادات ہیں اس کے لیے پہلے آپ کو کچھ نہ کچھ تیاری کرنا پڑتی ہے. جیسے نماز ہے, اس کے لیے پہلے آپ وضو کریں گے, لیکن دعا کے لیے کچھ نہیں کرنا, بس ہاتھ اٹھانے اور ہاتھ بھی نہ اٹھائیں, دل میں جو بھی آپ کی التجا ہے اپنے رب کے حضور پیش کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب, دعا مانگتے وقت مسلمان کی نفسیاتی کیفیت جو ہے اور دعاؤں کے ساتھ انسان کی زندگی پہ جو اثرات ہیں اس بارے میں پلیز ہمیں بتائیں. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات تو یہ کہ کیفیت ہی وہ ہے جو دعا میں کی جائے. باقی تو نفسیات میں نارمیلٹی ہی نارمیلٹی ہے. نارمیلٹی ہے ہی وہ جب آپ رب سے کنیکٹ کرتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کی آیت 60 میں جو فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا, اس کو ذرا نفسیات میں رکھ کر چیک کرتے ہیں, کیونکہ پیمانے ہوتے ہیں نا ڈیفرنٹ. تو دینی حوالے مفتی صاحب بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ہم تو نفسیات کی بات کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جب پیشنٹ آتا ہے اس کا جو سب سے پہلا پرابلم نفسیاتی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئسولیشن, سیپریشن, نا امیدی, جو کہ سوسائٹی نے اس کے گھر والوں نے انکلکیٹ کی ہوتی ہے. اگر صرف اسی ایک آیت کو لے لیں تو یہ آیت اپنے اندر مکمل تھیراپی رکھتی ہے, مکمل علاج رکھتی ہے کہ جب کوئی بھی نہیں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہوں نا, تو یقین کی ایسی کیفیت دے دی کہ کسی اور ماہر نفسیات کی ضرورت ہی ختم کر دی, اگر کہیں سمجھ آ جائے اس وقت اس کو. اب دوسرا دیکھیے کہ جو شخص نفسیاتی طور پر اب نارمل ہوتا ہے اس کا دوسرا بڑا مسئلہ ہوتا ہے اس کی ایگو بہت ہائی ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں نہیں پاگل, میں نہیں ٹچ, یہ سارے ٹچ نے, وہ سب کو پاگل سمجھ رہا ہوتا ہے. جب آپ دعا کرتے ہیں, یقین کرتے ہیں, تو آپ کے اندر عاجزی اور انکساری آتی ہے. یہ جو عاجزی اور انکساری ہے اس میں ہم سائیکالوجی میں کہتے ہیں ایگو ریڈکشن. ایگو ریڈکشن تھیراپی کا ایک بنیادی کام ہوتا ہے. جب ہم کوگنیٹو بیہیویئر تھیراپی کرتے ہیں اس میں ایگو ریڈکشن کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ایگو ریڈکشن بھی دے دی کہ تم دعا کرو, تمہارے اندر عاجزی آئے گی, ایگو ریڈیوس ہو جائے گی. بالکل. ایک تحقیق نے بتایا کہ جو عاجزی ہے وہ سٹریس لیول کو 250% کم کرتی ہے. اگر آپ جائیں جرنل آف پازیٹیو سائیکالوجی کے اوپر, بڑا فیمس ایک ہے ہمارا رسالہ جو کہ دنیا میں مانا جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ دعا اور مراقبہ جو ہے وہ کارٹیسول لیول کو نمایاں طور پر سگنیفیکنٹلی کم کرتا ہے. سگنیفیکنٹلی مطلب کہ نظر آئے گی آپ کو کہ واقعی فرق آیا. اب کارٹیسول کیا ہے؟ کارٹیسول سٹریس ہارمون ہے جس کی وجہ سے نفسیاتی امراض ہم سارے دیکھتے ہیں. پھر جو آپٹیمزم اور جو امید, جو روشنی جو مستقبل سے جوڑتی, اس کی خوبصورتی آپ دیکھیے. 99% جو انگزائٹی ہے, تشویش کے امراض ہیں, وہ مستقبل کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. کل ایسا نہ ہو جائے. بالکل. لیکن دعا ہمیں کل ہی کا تو یقین دلاتی ہے کہ آئندہ جو ہوا وہ ہوا, آئندہ ٹھیک ہوگا ہمیشہ تمہارے لیے, کل کے لیے تم بالکل پریشان نہ ہو. پھر اب دیکھو کہ جب سورہ زمر کی آیت 53 میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ کرتے ہیں, کہہ دو اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. یہ جو آیت میں اکثر اوقات کلینک میں لکھ کے لگائی ہوئی ہے. میں پیشنٹ سے کہتا ہوں تیرے اندر جتنا ڈپریشن ہے, یہ جو آیت ہے یہ آرمر بن کر, ڈھال بن کر تمہارے ڈپریشن اور تمہارے درمیان کھڑی ہو جائے گی. یہ تمہیں مایوس ہونے نہیں دے گی, ڈپریس ہونے ہی نہیں دے گی. یہ نفسیاتی ڈھال ہے. تیسرا کام جو کرتی ہے یہ جذباتی ریگولیشن. دعا جو ہے وہ آپ کو ایموشنلی سب سے پہلے کیا کرتی ہے, سائیکولوجیکل ریلیز دیتی ہے آپ کو, کیتھارسس دیتی ہے آپ کو. آپ کے اندر ایک بوجھ ہوتا ہے, آپ کے اندر ایک وزن ہوتا ہے, وہ نکال کر باہر پھینک دیتی ہے. یہ ایموشنل اویئرنیس کی تھیراپی دیتی ہے کہ آپ کو اپنے ایموشنز کا پتہ ہو. اور تو جیسے بڑی اچھی بات کی زینب صاحبہ نے کہا کہ ہم وہ دعا کرتے ہیں اللہ کے آگے جو کسی کے آگے نہیں کرتے. اب وہاں ایموشنز بھی وہ ہم دیتے ہیں جو کسی کے آگے نہیں دیتے.
تو جب آپ ایموشنز دیتے ہیں تو یہی نفسیات کا علاج ہے. کیا علاج ہے کہ آپ اپنے ایموشنز کو, لرنڈ ہیلپلیسنس ایک اور بیماری ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ مسئلے کا حل نہیں ملنا, تو یہ آپ کو کنٹرول کا احساس دیتی ہے کہ مسئلے کا حل. آخری بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ آپ سے نہیں کرنا چاہتا, آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں, وہ میں کرنا چاہتا ہوں بہت بڑی جنریشن جنزی کے ساتھ. ان کو کیسے سمجھائیں؟ ہم تو سمجھ لیں گے, میرے ابا جی بیٹھے ہوں گے بہت سمجھ لیں گے, کوئی میری عمر کا بیٹھا سمجھ لے گا. وائرلیس کنیکشن ہے یہ بہت بڑا. وائرلیس کنیکشن کیا ہوتا ہے؟ جنزی کے لیے الفاظ ہیں, یہ ہائی سپیڈ اپ لنک ہے. اتنی ہائی سپیڈ کائنات میں ابھی تک کوئی اور وائرلیس نہیں آئی جو اللہ تعالیٰ سے دعا کو ملاتی ہے. دوسرا جو اس کا یاد رکھیں, یہی ایک کلاؤڈ ہوتا ہے جس کے اندر آپ چیزیں پھینک کے اپنا موبائل خالی کر لیتے ہیں. جو ہی انسان بھرتا ہے اندر سے ایموشنلی اور اپنی خواہشوں کے بوجھ میں, تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلاؤڈ دے دیا, اللہ مجھ سے مانگ اپنا آپ خالی کر دے, اب میں جانوں اور تو جان, تو پریشان ہے, مجھے کیا پرابلم ہے, اب یہ بات تیری نہیں رہ گئی, جو ہی تم نے میرے پاس دی اب یہ میرا مسئلہ ہو گیا. اور پھر مجھے وہ یاد آ رہا ہے شاکر شجاع آبادی, انہوں نے کہا دعا شاکر تو منگی رکھ, دعا جانے خدا جانے, جب اس سے مانگ لیا میں کس بات کا پریشان ہوں. ایک نفسیاتی علاج ہے دعا. بہت زبردست, بہت زبردست. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسا بتائیں جو ہم سحری میں کھائیں اور سارا دن ہمیں وہ تقویت بھی دے, ہمیں بھوک اور پیاس کا احساس نہ ہو. بہت شکریہ جی. اصل میں سحری میں جو ہم ٹھنڈی چیزیں یا ایسی چیزیں جن کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے ان کو ہم استعمال کرتے ہیں اس چکر میں کہ ہمیں سارا دن پیاس نہیں لگے گی اور ہم ذرا انجوائے کریں گے اس کو. وہ بیسیکلی ہمیں حرارت والی چیزیں لینی چاہیے جس نے آپ کو بوسٹ کرنا ہے. اچھا, آپ نے ایک لمبی فلائنگ لینی ہے, آپ نے ٹیک آف کرنا ہے, تو اس کے لیے آپ کو حرارت والی چیزیں لینی ہے. آپ صبح لسی بھی لینا چاہتے ہیں, آپ دہی بھی کھانا چاہتے ہیں, اس کے بعد آپ پراٹھے بھی لینا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ چاہتے ہیں کہ اینڈ پہ چائے بھی پینی ہے. تو یہ ساری چیزیں گرمی سردی, گرمی خشکی کے مسائل پیدا کر کے پھر سارا دن آپ کے جسم کو بوجھل اور ایسیڈیٹی تذابیت کی طرف بھی لے کے جاتی ہیں. پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں کھانا کتنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث نبوی ہے کہ پیٹ بھر کر نہ کھاؤ اور کھانے پر کھانا نہ کھاؤ, اس لیے کہ یہی مرض بیماری کا سبب ہے. اور آج ہمیں کسی نے یہ لگا دیا ہوا ہے کہ جی جراثیم ہے, وائرس ہے, بیکٹیریا ہے, اور ہم اس تھیوری کے پیچھے پڑ گئے. دوسری بات اگر ہم قرآن سے دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 31 ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور اسراف حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ زیادہ کھانے والوں کو, بار بار کھانے والوں کو پسند نہیں فرماتا. تو ایک تو اس حساب سے ہمیں صبح سحری کو لینا ہے. سحری پیٹ بھر کر کھانے کا یا شام تک ہمیں, مطلب اس وقت تک لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھوک نہ لگے, تو پھر روزہ رکھنے کا جو جسمانی فوائد تھے نا, اس کے جو طبی فوائد تھے اس کے ساتھ, وہ سارے کے سارے جو ہے نا وہ کیا ایسا پاسبل ہے کہ ہم زیادہ کھا لیں تو یہ ہو کہ اسٹور ہو جائے گا اور لانگ ٹرم چلے گا؟ سر اس کے بعد لیتھارسی ڈوزینس آئے گی اور اس کے بعد سارا دن آپ کا بوجھل پن کے ساتھ گزرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے, چند ایک کھجوروں کے ساتھ سحری ہے اور چند ایک کھجوروں کے ساتھ افطاری ہے. اور یہاں پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف افطار ہی جو ہے اس میں کھجور ہوگی, سحری میں کھجور کیوں نہیں ہوتی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو دیکھ لیجئے, نواسہ رسول کو دیکھ لیجئے, کھجور کے ساتھ جو ہے نا وہ سحری بھی ہوتی رہی ہے. تو ہمیں اس پوائنٹ سے دیکھنا. اور جہاں تک آج کا ٹاپک ہے یہ جو دعا والا, تو وہاں ایک بات کرتا چلوں کہ آج کے ہمارے جتنے بیمار لوگ ہیں وہ بیماری سے نجات کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو ہیں اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ ہمیں شفا عطا فرما دے. جہاں اللہ نے شفا رکھی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ, وہاں ہم جاتے ہی نہیں تو شفا کیسے ملے گی, دعا کیسے قبول ہوگی. بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب, بہت خوبصورت. یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بنتے اسد کو مرتبہ لاتا ہوا, بنتے اسد کو مرتبہ لاتا ہوا, بنتے اسد کو مرتبہ لاتا ہوا. راضی ہوئے ہیں
आला अता हुआ। सरकार दो जहां उन्हें कहते थे मां सदा, कहते थे मां सदा, कहते थे मां सदा। सरकार दो जहां उन्हें कहते थे मां सदा, सरकार दो जहां उन्हें कहते थे मां सदा, सरकार दो जहां उन्हें कहते थे मां सदा। उन पर खुदा का, उन पर खुदा का फजल हुआ, बेबहा हुआ, बेबहा हुआ, बेबहा हुआ। बिनते असद का मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ। उनके ही घर से दावत इस्लाम भी मिली, इस्लाम भी मिली, इस्लाम भी मिली। उनके ही घर से दावत इस्लाम भी मिली। उनकी अता का, उनकी अता का बाब है अब भी खुला हुआ, अब भी खुला हुआ, अब भी खुला हुआ। बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ। उनकी लहद में लेट मोहब्बत से खुद हुजूर, मोहब्बत से खुद हुजूर, मोहब्बत से खुद हुजूर। उनकी लहद में लेट मोहब्बत से खुद हुजूर, उनकी लहद में लेट मोहब्बत से खुद हुजूर। आसान था उन पे, आसान था उन पे कब्र का हर मरहला हुआ, हर मरहला हुआ, हर मरहला हुआ। बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ। साजिद सलाम बिनते असद की हो ज़ात पे, की हो ज़ात पे, की हो ज़ात पे। साजिद सलाम बिनते असद की हो ज़ात पे, साजिद सलाम बिनते असद की हो ज़ात पे। हुजरा है जिनका, हुजरा है जिनका मुस्तफ़ा से पुरज़िया हुआ, पुरज़िया हुआ, पुरज़िया हुआ। बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ। राज़ी हुए हैं, राज़ी हुए हैं मुस्तफ़ा, राज़ी खुदा हुआ, राज़ी खुदा हुआ, राज़ी खुदा हुआ। बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ, बिनते असद को मर्तबा आला अता हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैफियत बना दी। मुफ्ती साहब, दुआ के फ़ज़ाइल के हवाले से हमने बात की कि इसके बहुत फ़ज़ाइल हैं
اور یہ بندے اور اللہ کے درمیان تعلق بھی ہے، لیکن دعا کے جو آداب ہیں اگر اس کے بغیر دعا کی جائے تو کیا اس کے ثمرات ملتے ہیں؟ دعا کے آداب کے حوالے سے آپ پلیز بتائیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت اہم سوال ہے آپ کا۔ دعا کے یقیناً آداب ہیں، کیونکہ دعا ایک عبادت ہے اور ہر عبادت کا ادب ہوتا ہے۔ جی ویسے تو دعا کسی بھی حالت میں کی جائے کرنا جائز ہے، لیکن جو قبولیت کے قریب ہو، جو اللہ کے ہاں پسند کی جاتی ہو، وہ آداب کو ملحوظ رکھ کر کی جائے تو بہتر ہے۔ جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے باوضو دعائیں فرمائی، سبحان اللہ۔ ہمیں بھی باوضو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاص کے ساتھ دعا کرنے کا فرمایا، ہمیں اخلاص کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ بھی دعا کا ادب ہے۔ دعا کا ادب یہ بھی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو آپ کے دل میں اللہ کی ذات پر قبولیت کا یقین ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ وہ دعا جس میں قبولیت کا یقین ہو وہ قبول ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اگر آپ دعا یوں کر رہے ہیں کہ مانگ تو اللہ سے رہے ہیں اور آپ کا دھیان کہیں اور ہے، جیسے عموماً نماز کے بعد آج کل دعاؤں کی کیفیت ہے، حضرت مولانا صاحب دعا کر رہے ہوتے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ ادھر دیکھ رہے ہیں، کچھ کی کیفیت یہ ہوتی ہے دعا بڑی لمبی کرا دے رہے ہیں۔ ایسے ہی ہے۔ جب آپ اس طرح دعائیں کریں گے جی تو پھر قبولیت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی ہو رہی ہے۔ اس لیے جناب والا پورا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ مخدومہ کونین، آپ ایک خادمہ کو مقرر کر دیتی کہ جب جمعے والے دن سورج غروب ہونے لگے تو مجھے اطلاع دیجیے گا۔ وہ جب غروب کا وقت قریب ہوتا تو حضرت سیدہ پاک قبلہ رخ ہو کر دعا میں مشغول ہو جاتی، اور آپ فرماتی ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں جن کے بارے میں میرے بابا جی نے مجھے بتایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ قبولیت کا وقت ہے، تو ادب دعا یہ بھی ہے کہ آپ قبولیت کی گھڑیاں تلاش کریں۔ اذان اور جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے جی حدیث پاک کے مطابق یہ بھی قبولیت دعا کا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہماری کوشش کیا ہوتی ہے کہ مولانا صاحب پہلی رکعت کھڑی کر دیں اور رکوع کے قریب ہوں تو ہم پہنچیں، جی ایسے، حالانکہ اس سے قبل کا جو وقت تھا وہ گولڈن پیریڈ تھا سبحان اللہ۔ جسے آپ نے مس کیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث کے مطابق صبح جب آپ فجر پڑھتے ہیں، فجر کی سنتیں ہیں 2 اور اس کے بعد 2 فرض ہیں، یہ سنتوں اور فرضوں کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بھی قبولیت دعا کا گولڈن ٹائم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آپ کو میں بڑی راز کی باتیں بتا رہا ہوں، جی جی اور یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، بلا شبہ ہیں۔ جی ایک اور وقت جو دعا کے آداب میں بھی سے ہے اور قبولیت کے بالکل قریب ہے، جی اس میں اور قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے، وہ ہے تہجد کا وقت۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بوقت تہجد خود قبول کرنے والا اللہ، پروردگار عالم اپنے بندوں کو پکار کر کہتا ہے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں، اللہ، سبحان اللہ۔ رزق مانگو، صحت مانگو، عافیت مانگو، دنیا مانگو، آخرت، کچھ بھی مانگو۔ اور سرکار کریم علیہ السلام فرماتے ہیں یہ کسی ایک رات کے ساتھ خاص نہیں، سال کی ہر رات کے آخری حصے میں وقت تہجد اللہ اسی طرح ہی اپنے بندوں کو بلاتا ہے اللہ اکبر اور پکارتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم کیوں غافل ہیں؟ وہ تو دینا چاہتا ہے، دیتا ہے اور ہر کسی کو دے رہا ہے۔ وہ شیخ سعدی نے کہا نا کہ اے کریمے کہ از خزانہ غیب، گبرو ترسا وظیفہ خورداری، دوستاں را کجا کنی محروم، تو کہ با دشمنا نظرداری۔ واہ 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 واہ۔ اے کریم تو ایسا جود و سخا فرمانے والا ہے کہ تیرے دسترخوان سے وہ لوگ بھی بلا تعطل اور توقف کے کھا رہے ہیں جو تیری ذات پر ہی یقین اور ایمان نہیں رکھتے۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ جب تو اپنے دشمنوں کا رزق بند نہیں کرتا تو اپنے ماننے والوں کو کیسے محروم کر دے گا؟ یہ کیفیت ہو نا ڈاکٹر صاحب، اور بندہ دعا میں مشغول ہو تو پھر کیوں نہ قبولیت ہو۔ کچھ الفاظ بھی ہیں جو ہمیں قبولیت کے قریب کرتے ہیں۔ مثلا ایک حدیث میں فرمایا گیا ہے، بعض ائمہ دین کے بھی یہ فرامین ہیں
اگر کوئی بندہ، میں آپ کو بلکہ اس میں حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بات بتا دوں. جی سیدنا امیر حمزہ کا یہ فرمان ہے کہ جو دعا کرنے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لے، اس کے بعد کوئی بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. سبحان اللہ. اور حضرت امیر حمزہ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر بادشاہ ہیں تو آپ کے گورنر اس کائنات میں تو امیر حمزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدنا امیر حمزہ فرماتے ہیں وہ الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک بسمک الاعظم ورضوانک الاکبر. یہ الفاظ پڑھو اور دعا کرو، سبحان اللہ. دعا قبول ہو. بہت شکریہ بہت شکریہ. سبحان ڈاکٹر قاسم صاحب، کچھ ایسی احادیث میں جو دعائیں ذکر ہوئی ہیں پرسکون زندگی کے لیے، جو پریشانیاں ہیں، آفات و بلیات ہیں، ان سے نجات کے لیے ذرا وہ آپ بیان فرمائیں گے؟ دیکھیے احادیث تو ایک سرمایہ ہے جی بالکل. اور احادیث میں تو بے شمار دعائیں ہیں اس طرح کی کہ اگر آپ ایک ایک کو دیکھیں اور اس کے گہرائی میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ انسان کی ساری نفسیاتی مشکلات کا حل جو ہے انہوں نے عطا کر دیا ہے. جی ہم اگر دو تین ہی دیکھیں جو جامع ہیں، جی مثلا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ جو حسنہ کا لفظ ہے، بھلائی اور اچھائی، یہ بہت جامع ہے. جی اس کے اندر آپ نے ہر طرح کی اچھائی، ہر طرح کی بھلائی اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لی ہے. ایسی کامل اور ایسی جامع دعا ہے کہ اگر یہ آپ دعا پڑھتے رہیں اور یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو تو آپ کی زندگی کی کتنی غم، پریشانیاں، مصیبتیں وہ سب دور ہو جاتی ہیں کہ آپ اچھائی کی طرف، حسنہ کی طرف آ گئے ہیں. آپ وہ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مانگ لیں. پھر دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ رب پسند کرتا ہے کہ مجھ سے عافیت مانگی جائے. جی عافیت پھر انہی چیزوں سے آپ نے مانگنی ہے جو آپ کو پریشان کر رہی ہیں، مصیبتوں میں آپ کو انوالو کر رہی ہیں. اس لیے دعا سکھائی گئی، آسان ترین الفاظ ہیں، اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. سبحان اللہ. کہ اے اللہ میں تیری عافیت چاہتا ہوں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، مجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں، عافیت مانگتا ہوں. تو اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. تو یہ دعا بھی عافیت کے مفہوم کو لے کر ایک بہت جامع اور وسیع ہے جو ہمارے اسی موضوع کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے کہ اگر یہ دعا بھی انسان مانگے تو اپنے آپ کو دنیا کے غموں پریشانیوں سے پناہ میں، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں دے دے. پھر آپ دیکھیے کہ ہم اکثر پریشان ہوتے ہیں اپنی نعمتوں کے، اپنے مرتبے، اپنے مقام کے کھو دینے سے. اس سے پناہ کی دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک. جی نعمت کے زوال سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ یہ نعمت کا زوال ہے جو پھر انسان کو مصیبت اور پریشانی کی طرف، ڈپریشن کی طرف لے کے چلا جاتا ہے. اس سے بچنے کے لیے دعا سکھائی گئی ہے وہ من زوال نعمتک وتحول عافیتک، کہ تیری جو عافیت مانگی ہے وہ نہ پھر جائے، عافیت تیری، وفجاء نقمتک، تیری سزا کی سختی نہ میرے پر اچانک آ جائے، وجمیع سخطک، اور تیری اور مصیبتیں، بلائیں اور پریشانیاں وہ میری زندگی کے ساتھ لاحق نہ ہو جائے. اور ایک بڑی جامع دعا ہے جو آپ کو یہ جو دعا اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر یہ دعا فرمایا کرتے تھے. اور یہ اتنی اہم دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی ہیں، صحت دی اور اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، عقل شعور کی نعمتیں ہیں، ان سے آپ نے یہ دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ان کو میرے لیے قائم رکھ اور ان کے اوپر زوال نہ. ایک تو اللہ کی بلیسنگ ہے نا، پھر وہ بلیسنگ پرسسٹنس بھی چاہیے آپ کو، کہ وہ آپ کو زندگی میں کنٹینیوسلی چاہیے. اس لیے وہ دعا مانگی گئی ہے کہ نعمت اگر عطا کی ہے مجھے تو اس نعمت کو قائم رکھ، اس نعمت کا زوال جو ہے وہ نہ آئے. ڈاکٹر صاحب کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے جو مقبول بندے ہیں ان میں شامل ہونے کے لیے کچھ دعائیں؟ دیکھیے عبادت جو ہے، ہم اکثر عبادت سے غافل رہتے ہیں، عبادت سے دور رہتے ہیں، اللہ کی اطاعت سے دور رہتے ہیں، تو اس طرح کی مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں. اگر اللہ کا قرب پانا ہو، اس کے قریب جانا ہو تو اس کی عبادت کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں میں شامل ہونے کے لیے. اور ایک دعا جامع، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ، کہ اللہ میری مدد کر تیرے ذکر کرنے میں، تیرا شکر ادا کرنے میں اور اچھی
حسن کے ساتھ عبادت کرنے میں. یہ دعا اگر انسان پڑھتا رہے تو اس کے اندر عبادت کا رغبت پیدا ہوگی, شوق اس کے اندر پیدا ہوگا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی مقبولیت اور قبولیت کی طرف جو ہے اس کا سفر شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, دعا مانگنے اور نہ مانگنے والے میں جو فرق ہے, ایک تو وہ کیا ہوتا ہے, اور دوسرا نفسیات کا اس پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ اللہ اکبر, کتھے میرے علی کتھے تیری سنا, کہاں مانگنے والا اور کہاں نہ مانگنے والا, کہاں وہ, ان کا تو کمپیریزن ہی کوئی نہیں, مقابلہ ہی کوئی نہیں. حدیث قدسی ہے کہ جو ہم سے نہیں مانگتا ہم اس سے ناراض ہوتے ہیں. آپ نے تو یہیں پر ناراض کر دیا, غازی محبوب کو ناراض کر دیا آپ نے. اچھا, وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا آپ کے سامنے, کوئی ایسی بڑی کوئی مشن نہیں رکھ رہا کچھ, وہ دعا کہہ رہا ہے مانگ لو میں خوش ہو جاؤں گا, اس پہ ہم اس کو ناراض کر دیا. تو پہلا فرق یہ ہوگا کہ محبوب ہی ناراض کر دیا غاز میں جس نے نہیں مانگی. دوسرا فرق یہ ہے کہ جو مانگنے والا ہے وہ ہمیشہ پر امید رہتا ہے, جو مانگنے والا ہے وہ پرجوش رہتا ہے, جو مانگنے والا ہے وہ نرم دل رہتا ہے, جو ماننے والا ہے وہ ہمیشہ غم اضطراب سے دور رہتا ہے, جو مانگنے والا ہے وہ مشکل میں آسانیاں ڈھونڈتا ہے, جو ماننے والا ہے وہ معنویت زندگی کی تلاش کر لیتا ہے, جو ماننے والا ہے وہ خلاؤں میں نہیں بھٹکتا, جو ماننے والا ہے وہ کسی کا بن جاتا ہے, کسی کو اپنا کر لیتا ہے, جو ماننے والا ہے کسی بیماری کا شکار نہیں ہوتا. اب آتے ہیں جو نہیں مانگنے والا ہے. سب سے بڑا مسئلہ تکبر, اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے جو نہیں مانتا, جو دعا نہیں مانگتا. نارسسزم, خود سے پیار, سیلف سینٹرڈ ہونا سب سے بڑی مسئلہ مسئلہ ہے جو بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے بھی نہیں. بڑھتا جا رہا ہے. جی, میں اس لیے کہہ رہا ہوں اتنے لوگوں کو ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں مسئلہ ہے. یہ کیسی بدقسمتی ہے, ان کو بتا بھی دے تو ان کو پتہ نہیں چلتا. یہ ایک انتہا ہے نارسسزم کی اور سیلف سینٹرڈ ہونے کی. پھر جو نہیں مانتا وہ سخت دل ہو جاتا ہے, خود انحصاری کی سیلف ریلائنس کی انتہا پر جب پہنچتا ہے تو وہی لوگ ہیں جو آج کل جینیس بچے مریض بن کر آ رہے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ بغیر مانگے سب کچھ ہم نہیں کر لینا ہے. اس میں ایک اور بہت بڑا مسئلہ انٹرنل پریشر بلٹ ہوتا ہے جب آپ کہتے ہیں نہیں سب میں ہی کر سکتا ہوں, مجھے کسی کی ضرورت نہیں. وکٹر فرینکل کی بہت خوبصورت کتاب ہے مین سرچ, اس نے کہا مین سرچ فار میننگ, اس میں اس نے لفظ بولا ایگزسٹینشیل ویکیوم, کہ وہ لوگ جو مقصد سے کٹ جاتے ہیں ان کے اندر خلا پیدا ہو جاتا ہے. دعا اس نے کہا دنیا کی وہ چیز ہے جو مقصد سے جوڑتی ہے, کنیکٹ کرتی ہے. اچھا, اب آپ نے فرمایا کہ اور کیا ہوتا ہے, انگزائٹی اور ڈپریشن اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس کا بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناکامی جو پرسنل ہوتی ہے, جب ناکام ہوتے ہیں بوجھ خود پر آتا ہے, جب دعا مانگتے ہیں بوجھ تقسیم ہو جاتا ہے. میں ایک لفظ آگے جا کر کہہ رہا ہوں, تقسیم نہیں ہوتا, بوجھ سارے کا ذرا خالق کہتا ہے میں ہوں نا, تو مجھے بتا دے اور تو آسان ہو جا, تیرے لیے میں نے آسانیاں پیدا کر دیں. پھر آپ دیکھیے کہ امریکہ کی یونیورسٹی ہے ڈیوک یونیورسٹی, ڈیوک نے بڑا کمال کا کام کیا. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر علاج تو کرتے ہی ہیں, اگر اس کے ساتھ ہم تھوڑا سا ایک کام کر لیں چھوٹا سا, کہ جن کا ہم علاج کر رہے ہیں ان کو ساتھ دعا مراقبہ کروا دیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو ریکوری کی سپیڈ تھی وہ اتنی تیز ہو گئی جو اس دوائی سے ویسے خالی سے ممکن نہیں تھی. اور وہ جو جنسی ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کو میں دو باتیں بتانا چاہتا ہوں یہاں, کیونکہ میری کوشش ہوگی دونوں کو لے کے چلیں. جنسی کے لیے ہے کہ دیکھو بیٹے, آپ لوگوں کی نا موبائل کی بیٹری ڈرین ہو جاتی ہے, آپ کہتے ہیں بیٹری کم ہوگی, تلاش کرتے پھرتے ہیں آپ. بیٹے جب زندگی میں آپ کی لائف کی بیٹری کم نظر آئے تو سیدھا دعا مانگو, فل ہو جائے گی مکمل اسی وقت. دوسری بات, جو ہی آپ کے گھر میں وائی فائی وائرلیس لائٹ کم ہوتی ہے, آپ کہتے ہیں پاپا آپ نے 25 MG کا نہیں لیا تھا انٹرنیٹ, تو میں آپ کو ایک ایسا انٹرنیٹ بتانے جا رہا ہوں جو 24 گھنٹے ان لمٹڈ سپیڈ پہ چلتا ہے, نہ اس کی لائٹ جاتی ہے نہ سگنل گرتے ہیں. وہ واحد ہے ڈیوائن سرور, اللہ کا بنایا ہوا سرور, اور وہ ایک ہی طرح سے ملتا ہے, کنیکشن ہوتا ہے اس موبائل کا. اور پھر ان لوگوں کے لیے جو نئی نسل ہے کہ بیٹے آپ دنیا کا مہنگے سے مہنگا موبائل لے لو, دنیا کا سب سے مہنگا لیپ ٹاپ لے لو, آپ دنیا کی سب سے مہنگی ٹیب لے لو, جب تک اس کے اندر وائی فائی اور کنیکٹ نہیں ہوگا وہ چل نہیں سکتا. تو خدا کے بندو, انسان کیسے چل سکتا ہے بغیر دعا کے اس انٹرنیٹ کنیکشن سے جو خالق کائنات نے 24 گھنٹے کھلا. اچھا مزے کی بات ہے, آپ کا بھی موبائل مجھے لگتا ہے اور آپ کا بھی, مفتی صاحب کا میں بھی, کہ پروٹیکٹڈ ہوگا, ہم نے کوئی نہ کوئی اس کے اوپر لگایا ہوگا. یار اللہ کا کیسا موبائل کیسا سرور ہے, پروٹیکٹڈ ہی نہیں ہے. جس کا دل چاہے آگے بنا پاسورڈ کے بس اس کا نام لے اللہ میں حاضر, تو اللہ کا پاسورڈ کھل جاتا ہے, اللہ کے دروازے کھل جاتے ہیں, اللہ کہتا ہے آئی جاؤ لے جاؤ. کیا لوٹ سیل ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ دنیا میں آپ 10%, 15%, 50% پہ چلے جاتے ہیں, جہاں 100% ہے وہاں کوئی نہیں جا رہا. جائیے جا کر مانگ کر دیکھیے کتنا آپ کو نفسیاتی سکون ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے پہلے بھی مراقبہ
کا لفظ استعمال کیا تھا. تو یہ جب لفظ سنتے ہیں مراقبہ تو ایسے کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں کہ اس کے لیے پتہ نہیں ہمیں کیا کچھ کرنا پڑے گا, الگ سے کوئی ماحول بنانا پڑے گا. تو مراقبہ کا کوئی آسان سا طریقہ بتا دیجیے. سر کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں. ابھی آپ پوچھ رہے تھے مفتی صاحب سے کہ دعا کا بہترین انداز, بہترین اس کے کیا, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں مجھے تو ایک ہی بات آتی ہے, اللہ کہہ دینا. وہ کہتا ہے بس میرا نام ہی لے لیتا ہوں. تو مراقبہ کرنے سے مراد یہ ہے, یہ جو دنیاوی طور پہ اگر آپ جدید جنریشن کی بات کریں ان کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, آپ اینٹی وائرس لگاتے ہیں نا اپنے موبائل کے اوپر, تو یہ مراقبہ ایک اینٹی وائرس ہے. جب ارد گرد کا شور, ارد گرد کی آوازیں, ارد گرد کی ارریلیونٹ چیزیں آپ کے ہارڈ ویئر کو ڈسٹرب کرتی ہیں, تو اس کو ری سیٹ کرنے کے لیے یا موبائل بند کر کے دوبارہ چلانا پڑتا ہے یہ اینٹی وائرس. تو مراقبہ ایک اینٹی وائرس ہے, اپنے آپ کو ٹاکسک چیزوں کو بند کر کے دوبارہ سے ری سائیکل کرنے کا نام مراقبہ ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ شاید تنہائی میں جنگلوں میں جا کے مراقبہ کرنا, یہاں بیٹھے بیٹھے بھی مراقبہ ہو سکتا ہے. کٹ جانا ہے اللہ سے. بالکل, بہت خوبصورت. ڈاکٹر صاحب سحری کی ہم نے بات کی, اب ہم افطاری کی بات کر لیتے ہیں. تو افطاری میں تو پکوڑے, سموسے, فرائیڈ آئٹمز, اس کے ساتھ میٹھے مشروبات اور وہ سارا کچھ ہم لے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا ہمارے پیٹ پہ کیا اثر ہوتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ ایک حرارت غریزی ہے جو آپ کے اسٹمک میں پیدا ہوتی ہے جب ہم صبح سے لے کے شام تک فاقہ سے ہوتے ہیں نا, فاسٹنگ سے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو وہ حرارت غریزی جو اسٹمک میں پیدا ہوتی ہے وہ اس وقت تک تمام کے پیدا ہو چکی ہوئی ہے, اور وہ اتنی کمال کی چیز ہے کہ وہ فاسٹنگ کے بغیر حاصل بھی نہیں ہوتی, یعنی کہ روزہ کی حالت کے بغیر وہ آپ کو نہیں ملے گی. اور جب مل جاتی ہے روزہ رکھنے کے بعد تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم شام کو گرم کوئی چیز, مطلب گرم پانی سے لے لیں, گرم دودھ لے لیں, یا جو بھی چیز ہم لیں ٹھنڈی چیز نہ ہو. جب جیسے ہی ہم کوئی ٹھنڈی چیز جو ہے نا وہ انٹیک کرتے ہیں تو آپ کے معدے میں پہنچی اور آپ کا معدہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا, اور جو حرارت غریزی اس میں پیدا ہوئی تھی وہ ساری آپ نے کل کر دی. یعنی آگ جو ہے وہ جلی, اچھی والی حرارت آئی اور آپ نے اس پہ پانی پھینک دیا اور اس کو بھسم کر دیا. تو پہلے تو جس نے پھر آپ کی باڈی کے اندر پورے سسٹم میں جانا ہے, اور کھجور سے اس کا جو ہے نا افطار کرنا چاہیے, کیونکہ کھجور واحد ایسا پھل ہے جو آپ جیسے ہی آپ چباتے ہیں اس کو کرتے ہیں, چو کرتے ہیں, تو اس کے بعد وہ آپ جیسے انہیل کریں گے تو آپ کی نس نس خلیوں میں بڑا سپیڈلی, ایسے ہی ہے جیسے ادھر سے ابھی بٹن دبایا تو کوئی بھی آپ کا ایک میسج ہے وہ دنیا میں کہیں بھی ٹھک کر کے وہاں پہنچ جاتا ہے. اس سے بھی زیادہ سپیڈلی آپ کی کھجور جو ہے وہ آپ کے نس نس خلیوں میں ڈاکٹر صاحب یہ ساری انرجی پرووائڈ کرتی ہے. ساری کوئی بھی کھجور ہونی چاہیے. اس کے بعد پھر آ گیا کہ آپ نے یہ جو ہم سموسے یا پکوڑے لیتے ہیں, دہی بلے لیتے ہیں, فروٹ چاٹے لیتے ہیں, یہ ساری کی ساری آپ کے سٹمک کو, ڈائجسٹو ٹریک کو خراب کرتی ہیں, اور یہاں سے ایک بیماری آ رہی ہے جس کو ایچ پیلوری کہا جاتا ہے, ہیلیکوبیکٹر پیلوری, اور وہ اس وقت دنیا میں 8 ارب انسان ہے, اور اس میں سے 5 ارب سے زیادہ تجاوز کر گئی ہے لوگوں کی, انسانوں کی تعداد جو ایچ پیلوری کا شکار ہے, جس سے بھی ڈپریشن, ٹینشن, سٹریس, انگزائٹی, غصہ, چڑچڑاپن, رونا دھونا, پریشان, عجیب طرح کی سوچیں, وہم, توہمات, خیالات, ڈر, خوف, گھبراہٹ, گھٹن, دل کی دھڑکن کم زیادہ, اور کئی سارے ایشوز, نفسیاتی مسئلے بن چکے ہوئے ہیں اور بن رہے ہوئے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے, ہمیں نیچر کے قریب رہنا ہے, فطرت اور نیچر, بیک ٹو نیچر ہونا ہے. دعا بھی آپ کی بیک ٹو نیچر کر رہی ہے, نیچر فطرت ہے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا فرمایا کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون, کہ یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت نیچر ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. اللہ کے بنائے ہوئے میں کوئی تبدیلی, چھیڑخانی نہ کرنا, یہی سیدھا دین ہے, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو ہمیں فطرت اور نیچر کے قریب رہنے کے لیے فطرت کی بنائی ہوئی چیزوں پہ ہمیں جو ہے نا وہ رہنا ہے, جو اللہ نے پیدا کی. فطرت کی اگر بات کریں تو پکوڑوں میں جو ہم چیزیں ڈال رہے ہیں وہ فطرت کے قریب ہی ہیں, تذابیت کرتی ہیں, ایسیڈیٹی کرتی ہے نا, آپ کے وہ جو بیسن ہے وہ ایسیڈیٹی کرے گا, تذابیت پیدا کرے گا. آلو اس وقت جو ہے وہ بیولوجیکل وار کے طور پہ اس کے اندر بہت سارے مسائل ہیں, کھادوں کا ایفیکٹ ہے, سپرے کا ایفیکٹ ہے, چاول کے اندر آرسینک بہت ہے. تو ان چیزوں کے ہمیں دیکھنا ہے. جی ایم او فوڈ جو آ چکے ہوئے ہیں, اب وہ دیکھیں نا کہ ابھی تو بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اوپن ہو گئیں, کہ کتنی ساری چیزیں ہیں جو بیماریاں پھیلانے کے لیے اور اس کے بعد دوائیاں بیچنے کے لیے استعمال ہو رہی. تو ہمیں اس پوائنٹ سے دیکھنا. پوچھنا چاہ رہا تھا, یہ آج کل ہم سنتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ پکوڑے اور سموسے تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلوں پہ فرض تھے,
اور ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا ہے کہ بھی آپ یہ کیسی بات کرتے ہیں. یہ باقاعدہ لفظ بولے میں نے سنے ہیں اپنے کانوں سے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ ایک قرآن مجید کی آیت کو, آپ ایک اللہ کے حکم کو آپ اس کے ساتھ غلط کر رہے ہیں. ان کو ڈاکٹر صاحب یہ جو جنزی ہیں, جو جنریشن کو سمجھانا کیسے ہے کہ پیسے ماں باپ سے مانگ کے کہتے ہیں جی ہم نے کھانے ہیں باہر جا کے, یعنی وہ گھر روزہ نہیں کھولتے اور کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو یہ وہ فاسٹ فوڈ میں جنک فوڈ میں لگے ہوئے, اور خاص طور پہ جو اس وقت کولڈ ڈرنکس وغیرہ پہ لے رہے ہیں وہ سارے کے سارے اپنے گردوں کو داؤ پہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایمٹی سٹمک کے ساتھ اور آپ کے گردے اور ساری چیزوں کو آپ اس پہ داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو ادرک, زیرہ, پودینہ, دال چینی اور کلونجی 5 چیزوں کا قہوہ بہت اچھا افطار کے وقت, اور ادرک, زیرہ اور پودینہ کا قہوہ 3 چیزوں کا صبح سحری کے وقت جو ہے وہ بہت کمال کا ہے. ناد علیم مظہر العجائب, ناد علیم مظہر العجائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, تجدہ عونا لک فی النوائب, کل ہم و غم سینجلی, بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ, بنبوتک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, بولایتک یا علی یا علی یا علی, ادرکنی فی سبیل اللہ. ناد علیم مظہر العجائب, ناد علیم مظہر العجائب, مظہر العجائب, مظہر العجائب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. لي خمسة لطفي بها حر الوباء الحاطمة, المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة, فما بعضهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم, ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مهدي هاديا حضرة إمام الخاتمة. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان. كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي, سعت ومشت لنحوي في كؤوس, فهمت بسكرتي بين الموالي, فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي, وهم واشربوا وأنتم جنودي, فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي, مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال, أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال, وأطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي, وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ جیلان یا شاہ
في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبوني في السماء والأرض دقت وشعوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخف واشن فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيل محيي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي والغر بحالي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلین پروردگار عالم آج کا روزہ ہم سب کا قبول فرما ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما ناظرین کے جملہ بیماروں کو شفا دے دیں خاص طور پر ہمارے ملک کے تمام بے روزگاروں کو حلال رزق عطا فرما جتنے لوگ ہمارے تمام پاکستانیوں میں بے چین ہیں بے سکون ہیں ڈپریشن میں ہیں انزائٹی میں ہیں کسی سر درد میں ہے یا دل کے قلق میں ہے اضطراب میں یا اللہ ان کی یہ ساری تکلیفیں دور فرما وقت افطار تیرے حضور درخواست ہے ہمارے تمام سیکیورٹی کے جوانوں کی حفاظت فرما سرحدوں کے پاسبانوں کی حفاظت فرما اس ملک کے لیے جان دینے والوں کے حوصلوں کو اور بلند فرما عالم اسلام کی خیر فرما وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین